یہاں فوٹو سیشن کر کے حکومتوں کے نمائندے اگر خیرات بانٹ رہے ہوتے ہیں تو ان کی عزت نفس بھی مجروح کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا۔ کیا انسان کو ان سب سے وہ کچھ حاصل ہو گیا جو حاصل کرنا چاہتا ہے؟ جس بستی میں کسی نے بھوک سے رات بسر کی، اس بستی پر سے اللہ کی حفاظت ختم ہو گئی۔ یا قانون قدرت کے مطابق، قانون فطرت کے مطابق وہ معاشرہ، وہ بستیاں برباد ہو جاتی ہیں جہاں ایک دوسرے کی فکر نہیں ہوتی۔ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ ہمیشہ سے کچھ فرعون ٹائپ جابر ڈکٹیٹر قسم کے لوگ ان کی آزادیوں کو سلب کرتے رہے ہیں کہ جب آپ کسی اپنے مفاد کے لیے صرف اپنی آپ فکر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے علاوہ کسی کو کی آپ کو پرواہ نہیں ہوتی، تو دنیا میں فقط آپ کا ایک ہی ہمدرد، ایک ہی خیرخواہ ہوتا ہے، اور وہ آپ خود ہوتے ہیں کہ ہر ایک سے ان کی اہلیت کے مطابق کام لو اور ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق دو۔ میری صلاۃ، میری عبادت، میرا جینا مرنا، یہ سب اور سب اللہ کریم کے لیے ہے اور جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ یعنی اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ نفسیاتی طور پہ ہر انسان اپنی فکر کرنے کی بجائے دوسرے کی فکر کرتا ہے۔ یہ ظلم ہے کہ آپ اپنے معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے غیروں کا ساتھ دیں۔ اگر آپ کے سامنے ایک کھانے کا ایک بندے کا کھانا پڑا ہو، دو بندے آ جائیں تو دونوں مومن ہوں، تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پہلے دوسرے کا پیٹ بھرا جائے، بعد میں اپنا پیٹ بھرا جائے، دوسروں کی حاجت پہلے پوری کی جائے۔ ایسے معاشرے کو اسلامی معاشرہ کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد یوسف ہوں۔ آپ مجھے اور نذر ایاز خان صاحب کو یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے اسلام کا معاشرتی نظام۔ آج اس کا تیسرا حصہ ملاحظہ کریں آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، یہ بات ہم سمجھ چکے کہ انسان مدنی و طبع ہے اور مجبور ہے کہ اپنے معاشرے بنا کر رہے، اپنی جان مال عزت اور آبرو کے تحفظ کے لیے۔ انسان کو اپنی بقا اور ارتقاء کے لیے معاشرتی نظام اپنانا، ایک معاشرہ بنا کر رہنا ضروری ہے۔ اگر معاشرے میں قانون ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے الٹا جان اور مال کے تحفظ کی بجائے اس پہ ڈاکے پڑتے ہوں، اس پہ لوٹ مار ہوتی ہو، تو پھر خود سوچ لینا چاہیے کہ اس معاشرے کو بنانے کا فائدہ۔ صدیوں سے انسان تجربات کرتا چلا آ رہا ہے اور ہمیشہ سے کچھ فرعون ٹائپ جابر ڈکٹیٹر قسم کے لوگ ان کی آزادیوں کو سلب کرتے رہے ہیں۔ پوری تاریخ انسانیت اس بات کی کشمکش سے بھری ہوئی ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا آج تک۔ چراغ مصطفی سے شرار ابو لہب کا ٹکراؤ ہوتا رہا ہے۔ انسانیت کے ساتھ شیطانیت کا مقابلہ جاری ہے۔ رحمانیت کے ساتھ ابلیسیت ہمیشہ برسر پیکار رہی ہے۔ اور سکون اور اطمینان انسان کو اس صورت میں مل سکتا ہے جب وہ اپنے خالق کائنات کے بنائے ہوئے طور طریقے اور قاعدے اور اس کی نازل شدہ ہدایات پر عمل کریں۔ ہر معاشرے کی اپنی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں، ہر معاشرے کی اپنی اپنی قدریں ہوتی ہیں۔ جس قسم کے قوانین ہوں گے اس کے مطابق معاشرے، اور جس قسم کے روایات ہوں گی اس معاشرے میں جن پر لوگوں کا چلن ہوتا ہے، وہ معاشرے ترقی کرتے ہیں یا ترقی پاتے ہیں جو پائیدار اور مستقل قوانین پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ انسان نے اپنے طور پر بڑے بڑے تجربات کیے، مختلف قسم کے نظام اپنائے، سیاسی طور پر، پارلیمانی انداز میں بھی، صدارتی انداز میں بھی، ڈکٹیٹرشپ کے طور پر بھی، پارٹیوں کی طرح بھی، اور آزادانہ بادشاہتوں کا بھی نظام اپنایا۔ کیا انسان کو ان سب سے وہ کچھ حاصل ہو گیا جو حاصل کرنا چاہتا ہے؟ آپس میں رشتے ناتے، آپس میں تعلقداریاں، آپس میں قبیلوں کے اختلافات، یہ سارے آپ مد نظر رکھیں۔ پوری انسانیت پہ آج مجموعی طور پر نظر دوڑائیں، دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں امن و سکون ہو، بھائی چارہ ہو، ایک دوسرے کی فلاح و بہبود کا خیال ہو۔ اسلامی معاشرے کی کچھ اپنی خصوصیات ہیں۔ اس میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ میل جول بھی رکھتا ہے، تعلق بھی رکھتا ہے۔ معاشرے میں وہ اگر اسلامی معاشرہ ہو تو اس میں سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کی فکر کرتے ہیں۔ اب یہ معاشرہ کہاں ہے، یہ آپ اور مجھے خود دیکھنا ہے۔ انسانی تاریخ میں آپ ملاحظہ کر لیں، قرآن کریم نے تو بتا دیا کہ معاشرہ ایسے قائم کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو آئے، نہیں آنا چاہتا تو انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اختیار اور ارادہ بخشا ہے، آگے چل کر بہرحال حساب دینا ہے، اور اس کا رزلٹ اس دنیا میں بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے ہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو آخرت کے اوپر رکھ دیتے ہیں کہ یہ جی آخرت میں ہوگا۔
دنیا میں بھی اس کے ساتھ سامنے واضح طور پر ہر چیز آ جاتی ہے، انجام بتا دیتا ہے۔ ظالم کی کھیتی کبھی نہیں پنپتی، ظالم کی کھیتی کبھی نہیں پنپتی۔ فرعونیت، جاگیرداری، سرمایہ داری کے نظام انسانیت کے لیے آخر کار تباہ ہوتے ہیں اور انسان سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن بہرحال کیا کرنا چاہیے قرآن کریم کی روشنی میں ہمیں سمجھنا ہے، اور نظر آتا ہے سب کچھ، لیکن عمل کرنے کی ہمت کسی میں نہیں ہوتی، یا مفاد پرست لوگوں کے گروہ کے ساتھ شامل ہو کر انسانوں کی ذہنیت بھی وہ ہو جاتی ہے۔ اسلامی معاشرے میں انسانیت کی ذہنیت بھی بدل جاتی ہے۔ قرآن ایسا معاشرہ جو اسلامی تعلیمات پر مبنی ہو، اس کی مین خصوصیات بتا دی تھیں کہ توحید، رسالت، باہمی اخوت، بھائی چارہ، عدل و انصاف، رواداری، مساوات، یہ اسلامی معاشرے کی ساری بنیادی خصوصیات۔ اسلامی معاشرے میں انسان کا جینا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے قانون کے مطابق چلنی ہوتی ہے یا چلانی ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی فرما رہا ہے۔ 6/161 سے 164 سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام کی 161 سے تلاوت کرتا ہوں کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ ان آیات کریمہ میں عزیزان من سارا نقشہ اسلامی معاشرے کا کھینچ دیا، اس کی بنیادیں بتا دی، اور اس میں حکمرانی کے طریقے بتا دیے، رہن سہن کا انداز بتا دیا، کیا کرنا ہے وہ بتایا، کیا نہیں کرنا وہ سب سمجھایا ہے۔ ابتدا 159 نمبر آیت سے آپ نے کی، ان الذین فرقوا دینہم سے، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقے بنا لیے، پارٹی بازیاں بار شروع کر دیں، میری اور تیری کے بند باندھ دیے، اتصال کر لیا ایک دوسرے کے ساتھ، اور فرقہ بندیوں میں مبتلا ہو گئے، مختلف عقائد گھڑ لیے۔ تبھی جب عقائد مختلف ہوتے ہیں، سوچیں مختلف ہوتی ہیں، تبھی فرقے بنتے ہیں اور گروہ گروہ بن گئے۔ میرے پیغمبر وہ لاکھ دعویٰ کریں آپ کے ساتھ نسبت کا، اسلام کے ساتھ اپنا نسبت کا، بھئی ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ آپ کو آگاہ کر رہا ہے کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جب پیغمبر علیہ السلام سے رشتہ ہی منقطع ہو گیا، پیغمبر علیہ السلام سے تعلق ہی نہ رہا، تو پھر اسلام کس بات کا؟ پھر ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، ان کو ان کا کیا ہوا نظر آ جائے گا، ایک وقت آئے گی۔ آگے دیکھیں جو قرآنی معاشرے میں کیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے، اور ہوتا بھی اسی طرح سے ہے۔ جب انسان ایک نیکی کرتا ہے تو چونکہ وہ نیکی دوسروں کے لیے ساتھ ہوتی ہے، تو سارے معاشرے میں اس کا چلن ہو جاتا ہے، تو اس کو اس کا اجر ایسے ملتا ہے گویا اس کے اپنی نیکی کے بدلے میں 10 گنا زیادہ اس کو ریٹرن ہوتا ہے۔ جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 گنا ملیں گے، اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر سزا ملے گی۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ اپنا فضل کرتا ہے، اچھائی ہمیشہ اچھا رخ دکھاتی ہے اور اس کے نتائج ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیں کیا کہا اللہ، آپ میرے پیغمبر آپ فرما دیں مجھ کو میرے رب نے سیدھا راستہ بتا دیا ہے۔ کون سا سیدھا راستہ؟ وہ ایک دین مستحکم ہے، جو طریقہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جو اللہ کی طرف یکسو تھے۔ یعنی یہاں میرے پیغمبر کو بتایا جا رہا ہے، پیغمبر کے ذریعے انسانیت کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم ملت ابراہیم ہیں علیہ السلام۔ جو کچھ اس دنیا میں ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہم وہی کچھ ہیں، جو انداز انہوں نے اپنایا ہم وہی ہیں۔ میرے پیغمبر بھی دین ابراہیمی کے علمبردار تھے، اور وقت کے مطابق، ضروریات کے مطابق جو ان کو کمی بیشی ہو سکتی تھی وہ کر دی، اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ کی ہدایات کے مطابق، لیکن چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر رہے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ یعنی یہ ساری باتیں دیکھ لیں، کیا انداز ہے سمجھانے کا، کیا اللہ کون سی بات ہے۔ دیکھیں معاشرے میں کیا ہو جاتا ہے، آپ فرما دیں میری صلات، میری عبادت، میرا جینا مرنا، یہ سب اور سب اللہ کریم کے لیے ہے، اور جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ یعنی ہم سب
اللہ کے قانون کی پیروی کرنے والے اور اس کے مطابق چلنے والے ہیں۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں، ہم اس کے قوانین میں کسی دوسرے کے قوانین کی ملاوٹ نہیں کرتے، ہم اس کی عبادت کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اور کسی کو مالک خالق نہیں مانتے۔ یہ ساری توحید کے جتنے تصورات ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ اللہ آپ فرما دیں، کیا میں دیکھیں نا کیوں ایسا کرنا ہے؟ آپ فرما دیں میرے پیغمبر کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنا لوں اور رب اپنا حکم تسلیم کر لوں، حالانکہ اس نے تو ہر چیز کا مالک ہے۔ جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے، اور جو کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا پھر ہم سب کو اللہ کریم کی طرف واپس جانا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ سوچیں قرآن کریم کیا کہنا چاہ رہا ہے یا کیا بتا رہا ہے اسلامی معاشرے کی خصوصیات۔ یہ ساری کی ساری اسلامی معاشرے میں ہر شخص کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہوتا ہے، ہم سب اس کے قوانین کی بالادستی کے لیے اور اس کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے جی رہے ہوتے ہیں، اور ہماری بھلائی اسی میں ہے، ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ اسی کے اندر ہے۔ اگر ہم اس کے قوانین پر چل رہے ہیں تو پائیدار زندگی، ابدی زندگی، اور اگر ہم اس کے قوانین کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر اس دنیا میں بھی رسوائی، آخرت میں بھی رسوائی۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خاندان سے چھٹکارا پایا اپنے والدین کی باتوں کے باوجود، اپنے والد کے جو ان کے بت گر تھے ان کی بت گری کے باوجود انہوں نے سیدھا راستہ اپنایا، نمرود کے ساتھ بھی ٹکر لی اور پھر ہجرت بھی فرمائی، اور پھر اپنے بیٹوں کو مختلف علاقوں میں تبلیغ کے لیے مقرر فرمایا۔ یہ سارا مسئلہ، سارے ان کے طرز عمل اور ان کے عقیدے یہ وہی ہیں جو پیغمبر علیہ السلام نے دوبارہ اشکارا کیے، واضح کیے، قرآنی آیات کی شکل میں، اللہ کے پیغام کی شکل میں۔ رہنمائی تو اللہ کریم نے کی، بتایا تو اللہ کریم نے، جو آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم بھی اسی پر چلتے ہوئے، اسی طریقے پر چلتے ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طرز زندگی اپناتے ہوئے، پیغمبر علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے معاشرہ قائم کریں، اس معاشرے کو جس میں جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہوتا ہے، کوئی مفاد پرستیاں نہیں ہوتی۔ اور پھر اس معاشرے میں ایک اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ نفسیاتی طور پہ ہر انسان اپنی فکر کرنے کی بجائے دوسرے کی فکر کرتا ہے۔ یہاں پہ ایک بہت بڑے مفکر کا جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ جب آپ کسی اپنے مفاد کے لیے صرف اپنی آپ فکر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے علاوہ کسی کو کی آپ کو پرواہ نہیں ہوتی، تو دنیا میں فقط آپ کا ایک ہی ہمدرد، ایک ہی خیرخواہ ہوتا ہے، اور وہ آپ خود ہوتے ہیں۔ آپ کی اپنی ذات کے علاوہ کوئی آپ کا خیرخواہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو پھر سارا معاشرہ، سارا طبقہ، ساری انسانیت آپ کی خیرخواہ ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو ایک خیرخواہ چاہیے یا بہت سارے خیرخواہ چاہیے۔ اگر بہت سارے خیرخواہ چاہیے تو پھر معاشرے میں ہر ایک کی بھلائی سوچیں، دوسرے کی بھلائی سوچیں، اپنے اوپر ترجیح دیں۔ اپنی جان جاتی ہے تو جائے، لیکن ساتھ والے کی پیاس بجھانے سے پہلے اپنی پیاس نہیں بجھانی۔ آپ نے صحابہ کرام کا طرز عمل میدان جنگ میں دیکھا کہ ایک صحابی کو پانی پلایا جا رہا ہے زخمی حالت میں، تو ساتھ والے کی جو آواز آتی ہے اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ پہلے اس کے پاس لے جاؤ۔ وہ آپ نے واقعہ سارا سنا ہوا ہے، سارے فوت ہو جاتے ہیں، لیکن بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ کسی اپنے بھائی کی پیاس سے پہلے پیاس نہیں بجھائی، موت گوارا کر لی۔ یہ ہوتی ہے انسانیت، یہ ہوتا ہے اسلامی معاشرہ۔ 59/9-10 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا طرز عمل معاشرے میں کیا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحشر کی 9 اور 10 تلاوت کرتا ہوں۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ جی، ان آیات کریمہ کا میں سادہ سا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں، اور ان کے لیے جنہوں نے اس گھر میں اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی ہے، جو پہلے ایمان لا چکے ہیں
اور اپنی طرف ہجرت کرنے کار کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ انصار اور مہاجرین کے درمیان کی جو کیفیات ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ کس طرح مہاجرین اللہ کے بھروسے پر مدینہ تشریف لائے تھے اور کس طرح انصار نے ان کی نصرت کر کے قیامت تک اپنے لیے انصار کا لفظ استعمال کرنا ضروری سمجھا یا اس کے لیے بولا گیا، اور اللہ کریم ان کو کہہ رہے ہیں یہ انصار ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے۔ یعنی انصار کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آنے والوں کے لیے سب کچھ اوپن کر دیا، سب کچھ کھلا رکھ دیا، اپنے گھروں میں جگہ دی، اپنے اندر رشتہ داری کر لی، اپنا مال و دولت بھی اور اپنے رشتے سب شیئر کر لیے، بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری خیر ہے، ان کے لیے بھلائی ہونی چاہیے، انہوں نے اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دی۔ کیا جمل، کیا بات ہے! وہ خود کو کتنی سخت حاجت تھی، تمام تر حاجتوں کے باوجود وہ دوسروں کے لیے فکر مند رہے، اور انہوں نے آنے والوں کے لیے تکلیف دینا ان کو گوارا نہیں کیا، ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالا، خود بھوکے رہے، ان کو کھانا کھلایا، خود اپنے گھر سے اپنی تنگی کر لی لیکن ان کو گھر میں جگہ دی، تاکہ وہ بھی اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا، وہی کامیاب اور بامراد ہے۔ اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئیں جو کہیں گے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، ایمان والوں کے لیے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال، اے ہمارے رب بے شک جو شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ دیکھیں یہاں کیا قرآن کریم نے بتایا ہے کہ اسلامی معاشرے میں کیا ذہنیت ہوتی ہے اور ہونی کیا چاہیے۔ یہی ذہنیت ہوتی ہے کہ ہر انسان دوسرے کی فکر کر رہا ہوتا ہے اور ہر انسان دوسرے کی بھلائی سوچ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے ایک کھانے کا ایک بندے کا کھانا پڑا ہو، دو بندے آ جائیں تو دونوں مومن ہوں تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پہلے دوسرے کا پیٹ بھرا جائے، بعد میں اپنا پیٹ بھرا جائے، دوسروں کی حاجت پہلے پوری کی جائے۔ ایسے معاشرے کو اسلامی معاشرہ کہتے ہیں۔ اور آپ خود دیکھ لیں کہ ہمارا چلن کیسا ہے، کیا ہماری عادات یہی ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے پڑوسی اسی طرح سے سو رہے ہوتے ہیں جس طرح ہم اطمینان سے سو رہے ہیں؟ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے تو آپ کو اپنے اس دیے ہوئے میں سے ان کو شریک کرنا ہے جو آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کے ساتھ منسلک ہیں۔ جس معاشرے میں، جس شہر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس بستی میں کسی نے بھوک سے رات بسر کی، اس بستی پر سے اللہ کی حفاظت ختم ہو گئی، اللہ کی حفاظت کی ضمانت ختم ہو گئی۔ اللہ اس بستی کو تباہ کر دیتے ہیں، یا قانون قدرت کے مطابق، قانون فطرت کے مطابق وہ معاشرہ، وہ بستیاں برباد ہو جاتی ہیں جہاں ایک دوسرے کی فکر نہیں ہوتی۔ 76/6 سے 10 میں ہم مزید دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کی کیا کیا کیفیت ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الدہر کی 6 آیت سے پڑھتا ہوں۔ عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجه اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا۔ دیکھیں یہاں عام طور پہ مراد تو جنت لی جاتی ہے، لیکن ہم قرآن معاشرہ مراد لے رہے ہیں۔ یہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے، اس کی نہریں نکال لے جائیں گے جدھر چاہیں گے۔ جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں، جو انہوں نے اپنے ذہن میں طے کیا ہوتا ہے، منصوبے بنائے ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ جو وعدے وعید کیے ہوتے ہیں وہ پورے کرتے ہیں، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے۔ آگے دیکھیں اس کے لیے کرتے کیا ہیں؟ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، اپنا مستقبل بہتر بنانے کے لیے، معاشرے کی ترقی اور ارتقاء کے لیے، اپنی ذات کی نمو کے لیے، انسانوں کے لیے بہتری اور بھلائی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اور وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں کن کو؟ یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو۔ جو بھی قیدی سے مراد یہاں صرف حکومت کے قیدی نہیں ہوتے، جو ہر ایک معاشرے کی روایات میں جکڑے ہوئے وہ بھی قیدی شمار ہوتے ہیں، جو دوسروں کی سختیوں کے اندر جکڑے ہوئے ہوں، دوسروں کی کسی مجبوری کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ پھنسے ہوئے ہوں۔ اللہ کی محبت میں سب کو کھانا کھلانے والے، مساکین کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ اور ہم تو پھر کہتے کیا ہیں؟ ہم تو تمہیں صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم 10 روپے دے کے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، 20 روپے خیرات میں دے کے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے تو جنت خرید لی۔ یہ جنت نہیں ہے،
یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اللہ کے قانون میں یہ ہے کہ ہر ایک کی سرپرستی ہو، یتیم کی، مسکین کی، اور ایک دفعہ دینے کے بعد اس کی ذات مجروح نہ کی جائے، ہر دفعہ اس کو جتلایا نہ جائے۔ تو یہاں اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ یہاں فوٹو سیشن کر کے حکومتوں کے نمائندے اگر خیرات بانٹ رہے ہوتے ہیں تو ان کی عزت نفس بھی مجروح کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا۔ اسلامی معاشرے میں دوسروں کے ایسے منصوبے بنائے جاتے ہیں، ایسے طریقہ کار رکھا جاتا ہے، اس طرح سے ان کی امداد کی جاتی ہے کہ انہیں محسوس ہو کہ یہ ان کا حق تھا جو انہیں ملا ہے، یہ نہ محسوس ہو کہ وہ خیرات میں کچھ لے رہے ہوتے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں ہر فرد کی ذمہ داری معاشرے کے سپرد ہوتی ہے۔ ایسا نظام حکومت، ایسی خلافت جس میں انسان کی ہر ایک کی ضروریات ہوں۔ کیا اصول ہے زبردست قسم کا جو اسلام نے دیا کہ ہر ایک سے ان کی اہلیت کے مطابق کام لو اور ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق دو۔ جب ایسا نظام ہوگا، ہر ایک کی فلاح ہوگی، ہر ایک کی بھلائی ہوگی، اور سارے مل جل کر جب کام کریں گے تب ہم کہیں گے کہ اسلامی معاشرہ تشکیل پا گیا ہے۔ اسلامی معاشرے میں اللہ کے قوانین کی پاسداری ہوتی ہے اور اس کی روشنی میں اللہ کے بندوں کے سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوتا ہے۔ سارے ایک جیسے ایک ہی قانون کی نظروں میں سب کو ایک دوسرے کے برابر سمجھا جاتا ہے، کسی دوسرے کو ایک دوسرے پر کسی کو ترجیح نہیں دی جاتی۔ اب قرآنی معاشرے میں ایک اور اہم بات کہ جب آپ انتظامی معاملات کریں، جب آپ سکیمیں بنائیں تو غیر مسلموں کے ساتھ بھی احسن سلوک کرنا ہوتا ہے، لیکن ان کو ایسے پروگراموں میں جو آپ کی نظام حکومت سے منسلک ہوں، انتظام سے منسلک ہوں، تو ایسے پرائیویسی کے اداروں میں ان کی شمولیت نہیں ہوتی، ان سے رائے اس لیے نہیں لی جاتی کہ وہ تو اس قانون کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ظالمانہ سلوک کیا جا رہا ہے، ان کو معاشرتی طور پر سارے حقوق حاصل ہیں، سارے شہری حقوق ان کو ملیں گے، لیکن وہ معاشرتی معاملات میں اور قانون سازی کے معاملات میں شریک نہیں کیے جائیں گے، ان کو بینیفٹ دیے جائیں گے۔ میں بار بار بات دہرا رہا ہوں، چلیں دیکھیں ہم 5/51 نمبر آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ کی 51 نمبر آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ میرے پیغمبر آپ واضح کر دیں، یہ بتا دیں ان کو یہ کہ کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، یعنی وہی پرانے رسم و رواج، وہی پرانے طریقے، وہی غیر رسمی غیر اسلامی طریقہ کار۔ یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حکموں سے بڑھ کر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ جو ان حکموں کو مانتے ہیں انہوں نے اگر اسلامی معاشرہ قائم کر لیا ہے تو اب آپ اسلامی معاشرے میں ان کو نفاذ کرنے کے لیے، اللہ کے قوانین کے لیے اپنی جماعت کو مضبوط رکھنا ہے۔ آگے فکرہ ہے، آگے الفاظ ہیں، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ دیکھیں اس زمانے میں بات ہو رہی ہے جب یہود اپنے طور پر اور عیسائی اپنے طور پر برسر پیکار تھے، لیکن آج ان کا جو نقشہ سامنے ہمارے، وہ آپ دیکھ لیں کہ چھوٹی سی ریاست ہے، ساری دنیا اگر ان کی حمایت کر رہی ہے تو عیسائیت یہودیت کو پروان چڑھا رہے ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں۔ اور دنیا میں آج کوئی ایسی بلا نہیں جو جس نے مسلمانوں کا گھر نہ تاکا ہو، کوئی ایسا منصوبہ نہیں جو مسلمانوں کے خلاف نہ بنایا جا رہا ہو، اور ہم مسلمان خواب غفلت میں بیدار، کسی جگہ بادشاہتیں ہیں، سب کو اپنی اپنی بادشاہتوں کی پڑی ہوئی ہے، ہر بندہ اپنے اپنے معاملات کا اسیر بنا ہوا ہے، اور عوام الناس کے مسائل ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ وہ اپنی روزمرہ زندگی میں اپنے مسائل سے باہر نکل کر سوچ ہی نہیں پاتے۔ بہرحال اسلامی معاشرہ وہ ہوگا جس میں ان غیر مسلموں پر بھروسہ نہیں ہوگا۔ تم میں سے جو بھی کوئی ان میں سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے، اور یاد رکھیں گے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ نہیں دکھلاتے۔ یہ ظلم ہے کہ آپ اپنے معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے غیروں کا ساتھ دیں، اور تاریخ اسلام بھری پڑی ہے غداریوں کی داستانوں سے، ایمان فروشوں کی داستانوں سے۔ ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا لائحہ عمل بنانا ہوگا قرآن کریم کو سمجھنے اور اس کو کے مطابق معاشرہ قائم کرنے والوں کو۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اسلامی معاشرے میں کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔
اب جو اسلامی معاشرے میں رہنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے پھر ایک آیت یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ انارکی، افراتفری، قبائلی عصبیتیں اور ان پہ جناب نا جی ان سے نفرت رکھتے ہیں. ہم اسلامی معاشرے میں رہنے والے ان چیزوں کی طرف مائل نہیں ہوتے. 26/112. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الشعراء کی 112 اور 13 تلاوت کرتا ہوں. قال وما علمی بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربی لو تشعرون. ان آیات کریمہ سے پہلے اس سے پہلے 2 آیات پہ آپ پھر غور کر لیں. اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں میں تم سے اس پر کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو صرف اللہ کے پاس ہے. جتنے بھی انبیاء گزرے سب نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی جو ڈیوٹی لگائی گئی تھی وہ پوری کی، اور انسانوں میں سے کسی سے بھی اجر نہیں مانگا. اللہ اجر دینے والا ہوتا ہے. آگے ہے پھر تم کیا کرو، اللہ کے قانون کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، تقوی اختیار کرو اور صرف میری اتباع کرو. قوم نے جواب دیا، یہ بات سننے والی، کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں؟ تیری تابعداری تو وہ لوگ آ رہے ہیں جو ہمارے معاشرے میں گھٹیا اور رذیل سمجھے جاتے ہیں یا کم تر سمجھے جاتے ہیں، تو کیا ہم ان کی طرح لے کے ایمان لے کے رذیل لوگوں کی طرح؟ آگے دیکھیں قرآن کریم کیا جملے ارشاد فرما رہا ہے. آپ نے فرمایا مجھے کیا خبر کہ وہ پہلے کیا کرتے رہے. یعنی جب ان کے سامنے اسلام کی دعوت آئی تو ان کے ماضی کھنگالنے کی بجائے، ان کی خاندانی نفرتیں اجاگر کرنے کی بجائے، ان کے اندر یہ دیکھنے کی بجائے کہ یہ پہلے کون سا پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے، ان سے گھٹیا تھے، کام کاج کرنے والے تھے وغیرہ وغیرہ، تو کم تر لوگوں کو کم تر نہیں سمجھنا. اسلام ایسی چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. ان کا حساب میرے اللہ کے ذمہ ہے. اگر تمہیں شعور ہو تو اگر وہ ایمان لے آئیں گے تو میں ایمان والوں کو دھکے دینے والا نہیں ہوں، میں تو سارے انسانوں کو ڈرانے والا ہوں. یہ پچھلے سارے انبیاء دعوتیں دیتے رہے اور بتاتے رہے. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا آپ کو، یہی کچھ آج بھی کہا جا رہا ہے. آج بھی ہمارے معاشرے میں جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں ان کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، وہ چھوٹے نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ کے قانون کی پاسداری کرنے والا وہی سب سے زیادہ تکریم رکھتا ہے. یہی اسلامی معاشرے کی خصوصیات ہیں. اب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسلامی معاشرے میں رواداری بھی ہوتی ہے، عدل و انصاف بھی ہوتا ہے، اور اس میں سب کے لیے مساوات بھی ہوتی ہے. یہ اسلامی معاشرے کی کچھ بنیادی خصوصیات تھیں. پھر ایک دفعہ بات سمجھ لیں، بے شمار آیات اور اس ضمن میں پیش کی جا سکتی ہیں. ہم نے چند ایک خصوصیات بیان کی. اسلامی معاشرہ وہ ہوگا جس میں قوانین کی پاسداری اللہ کی، حکمرانی اللہ کی حکمرانی کا ذریعہ اللہ کی کتاب اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور ساری امت وحدت امت. کوئی اس کے اندر تفرقہ بازی، کوئی سیاسی پارٹی، کوئی گروہ بندی، کوئی علاقائی نسبتیں نہیں. ایک دوسرے کی خیر خواہی، ایک دوسرے کی بھلائی، اور سب ایک دوسرے کی ترجیح دینے والے، سب ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ کرنے والے، اپنی ذات کی نمو سے پہلے دوسروں کی نمو کرنے والے. اور گویا اس معاشرے میں جینا مرنا سب اللہ کے قانون کے مطابق ہوگا. اللہ ہمیں سمجھ دے اور اس طرح سے اس کے مطابق چلنے کی توفیق دے. آمین. انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے. ٹھیک ہے ناظرین، اگلے پروگرام تک اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.